أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. سورة الانشقاق مکیہ، سورہ انشقاق مکی صورت ہے، اس میں 25 آیات ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا السماء انشقت، اذا السماء جب آسمان، انشقت پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور اپنے رب کا حکم سن لے گا، وَأَذِنَتْ سن لے گا، لِرَبِّهَا اپنے رب کا حکم، وَحُقَّتْ اور اسی لائق ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کھینچ کر بڑھا دی جائے گی، وَإِذَا الْأَرْضُ اور جب زمین مدت کھینچ کر بڑھا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَلْقَتْ اور وہ سب کچھ ڈال دے گی، مَا فِيهَا جو اس کے اندر ہے، وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وہ اپنے رب کا حکم سن لے گی، وَحُقَّتْ وہ اسی لائق ہے۔ یا ایہا الانسان اے انسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کوشش کر رہا ہے۔ یا ایہا الانسان اے انسان، انکا بے شک تو کادح کوشش کر رہا ہے، الی ربک اپنے رب کے پاس پہنچنے تک، کدحن کوشش کرنا، فملاقیہ پھر اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فاما من سو جس کے اوتی کتابہ بیمینہ جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، فاما من اوتی جس کو دیا جائے گا کتابہ اس کے نام اعمال کو، بیمینہ اس کے داہنے ہاتھ میں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا فسوف سو اس سے آسان، یحاسب حسابا یسیرا سو اس سے آسان حساب لیا جائے گا، وینقلب الی اہلہ مسرورا اور وہ اپنے متعلقین کی طرف خوش ہو کر لوٹے گا، وینقلب الی اہلہ اور اپنے اہل کے پاس، اپنے گھر والوں کے طرف لوٹے گا، مسرورا خوش ہو کر۔ جی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ اور جس کا نام اعمال اس کے پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ اور جس کو دیا جائے گا کتابہ اس کا نام اعمال، وَرَاءَ ظَهْرِهِ وراء کا معنی پیچھے، الظہر معنی پیٹھ، جس کے پشت کے پیچھے سے، پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا سو یہ شخص ہلاکت کو پکارے گا، بربادی کو پکارے گا، موت کو پکارے گا، وَيَصْلَى سَعِيرًا اور دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ بے شک او فی اہلہ تھا اپنے گھر والوں میں، مسرورا خوش، انہ کان فی اہلہ مسرورا بے شک وہ اپنے گھر والوں میں کیا تھا؟ خوش تھا، انہ ظن ان لن یحور بے شک اس نے یہ خیال کیا کہ وہ واپس نہ جائے گا، انہ بے شک او ظن اس نے یہ خیال کیا، ان لن یحور کہ وہ واپس نہ جائے گا، بلا
ہاں ضرور، ان ربہ کان بہ بصیرا، بلا ہاں ضرور واپس ہونا ہے، ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب اسے دیکھنے والا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا میرے خیال سے۔ جی آواز پہنچ رہی ہے برابر؟ جی جی جی۔ جی سورۃ الانشقاق کا ترجمہ کیا گیا ان آیات میں اولاً اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کا حال بیان فرمایا ہے، پھر انسان کے اعمال والی محنت اور محنت سے جو حاصل ہوتا ہے، یعنی آخرت کے دن کامیابی اور ناکامیابی کو جو بتایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم سن لے گا اور مان لے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مان لے، اور ضروری بھی ہے اس کے لیے، کیونکہ اللہ تعالی کے حکم کے سامنے نافرمانی اور اس کے خلاف کرنے کی کسی کو مجال اور ہمت نہیں ہے۔ اور جبکہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا، یعنی اس وقت جو اس کا پھیلاؤ ہے اس سے زیادہ پھیلا دی جائے گی، اور اس کے پیٹھ میں جو کچھ ہے اس کو نکال کر، پیٹ میں جو کچھ یعنی زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کو نکال کر باہر پھینک دے گا، اور اس کے بعد زمین خالی ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی جو موتیں ہونے کے بعد انسان جو دفن کیے گئے ہیں، زمین کے اندر چلے گئے ہیں کسی بھی شکل میں، اس کے علاوہ جو خزانے اس کے اندر ہے وہ سب باہر آ جائیں گے، اور یہ سب اللہ تعالی کے حکم سے ہوگا۔ جس طرح سے آسمان کو حکم کے مطابق انکار کرنے کی کوئی مجال اور ہمت نہیں، اسی طرح سے زمین کو بھی اپنے رب کی نافرمانی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے طرف سے اس کو جو حکم ہوگا اسے ماننا ہی لازم ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے دونوں جگہ پر آسمان کے بعد بھی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ کا لفظ لایا کہ وہ اپنے رب کا حکم سنے گی، اور اس کے لیے مناسب، اور اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سنے، اسی کے لائق ہے۔ فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق آسمان کو پھٹنا پڑے گا، زمین کو مزید بڑھنا پڑے گا، اور اسے خالی ہونا ہوگا، اور اپنے دفینے اور خزانے کو باہر پھینکنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ آگے سورہ ابراہیم میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات۔ اس آیت کریمہ سے معلوم، یعنی جس روز زمین کو دوسرے زمین سے اور آسمان دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آسمان زمین بدل دیے جائیں گے، بدلے بھی جائیں گے، اور صورتحال بھی ہوگا جس کا سورہ انشقاق میں تذکرہ آیا کہ وہ زمین پھٹ پڑے گی، اور اس کے لیے یہی مناسب ہے، اور زمین پھیل جائے گی اس کے لیے یہی مناسب ہے۔ ان دونوں باتوں میں، یعنی جو سورہ ابراہیم میں کہا گیا کہ اللہ جس دن زمین کو بدل دے گا، آسمان کو بدل دے گا دوسرے آسمان زمین سے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اس کی شکل اللہ بدل دے گا، آسمان کی شکلیں بدل جائیں گی، زمین کی شکلیں بدل جائے گی، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اس آیت کریمہ میں انسان کی زندگی کا جو حاصل ہے اس کا خلاصہ بیان فرمایا کہ دنیا میں رہتے بستے ہیں، کچھ نہ کچھ محنت اور عمل کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہے کرتے رہتے ہیں، اور فرشتے لکھتے ہیں زندگی کی سب کیے ہوئے اعمال، اور جو کچھ بھی ہے سب لکھ رہے ہیں فرشتے ہمارے کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح دنیا چلتی رہے گی، چلتی رہتی ہے، اچانک قیامت آ جائے گی، پہلا سر پھونکا جائے گا جس سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے،
پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو زندہ ہو کر قبروں سے نکلیں گے، میدان حشر میں جمع ہوں گے، حساب ہوگا، اعمال نامے دیے جائیں گے۔ ہر شخص اپنے عمل سے ملاقات کر لے گا۔ اچھے لوگوں کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں، اور برے لوگوں کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سورہ الحاقہ میں ہم نے پڑھا کہ اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ذکر ہے، اور یہاں پہ ہے کہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ دونوں آیت کو ملانے سے معلوم ہوا کہ برے لوگوں کو جو نامہ اعمال دیا جائے گا وہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ بھی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ یعنی ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھے اعمال کرنے والے کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں، اور برے عمل کرنے والوں کا عمل اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جبکہ یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اچھے عمل کرنے والے کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں، اور برے عمل کرنے والے کا نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ تو اس سے مفسرین نے لکھا ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ جو برے عمل کریں گے ان کو تو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ بہرحال پھر کہتے ہیں فملاقی، اس آیت میں بتا دیا کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس لفظ سے، اس کے سارے اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے اور ان سے ملاقات کرے گا۔ اعمال ناموں میں اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، اس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ سمجھ لے گا کہ میرے لیے خیر ہے اور میری نجات ہو گئی۔ اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ آدمی نجات پا کر اپنے اہل و عیال کے پاس خوشی خوشی چلا جائے گا۔ اور سورہ الحاقہ میں ہی اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں، وہ کیا کہیں گے؟ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ لو پڑھو میری کتاب، دیکھو میرے نام اعمال کو۔ یعنی اتنا خوش ہوگا کہ وہ بندہ اپنے اعمال کو دکھاتا پھرے گا لوگوں کو۔ جیسے آج دنیا میں کوئی ایک میڈل جیت لے تو اس کو کیا خوشی ہوتی ہے۔ ابھی جو بہت سارے کھیل ہو رہے ہیں اولمپک میں، آپ کوئی میڈل جیت رہا ہے تو چرچے پہ چرچے چل رہے ہیں، لیکن کل قیامت کا جو اصل ہے کھیل ہے، اور قیامت کا جو نام اعمال ہے، وہ سب سے بڑا ہمارا سرمایہ ہے۔ اس دن اگر نام اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں مل گیا، اگر کامیابی کی ضمانت دے دی گئی، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو اس سے بڑی خوشی دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتی آخرت میں۔ بہرحال وہ آدمی خوشی سے اچھلے گا، دوڑے گا، دکھائے گا۔ آج اسٹوڈینٹس کامیاب ہوتے ہیں، بچے کامیاب ہوتے ہیں، یو پی سے نکال لیا، نیٹ کا ایگزام نکال لیا، آئی آئی ٹی کا ایگزام نکال لیا، تو بچے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا یہ رزلٹ ہے اور ہم نے کتنا اچھا پرفارمنس کیا ہے۔ بہرحال اور اگر اس کے ہاتھ میں برے اعمال دیے جائیں گے، اس کا عمل برا ہو اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو بندہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی ولم ادری ما حسابیہ، ہائے کاش میرا نامہ اعمال ہی مجھے نہ دیا جاتا اور مجھے اپنے حساب سے ملاقات ہی نہ ہوتی۔ یعنی وہ کہے گا کہ مجھے موت آ جاتی تو اچھا ہوتا، تاکہ حساب اور کتاب کا سامنا نہ ہوتا۔ لیکن اب پچھتاوت کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت والا مسئلہ ہے کہ جب وقت نکل گیا، موت آ گئی، اب پچھتانے اور افسوس کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کو دوزخ میں جانا ہی ہوگا۔ اسی کے بارے میں کہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، جس آدمی کے نام اعمال کو اس کے پشت کے پیچھے دیا جائے گا، وہ ہلاکت کو پکارے گا اور دھاکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ ایسے شخص کی بربادی کیوں ہوئی؟ بتاتے ہیں انہو کان فی اہلہ مسرورا، کہ وہ شخص جو ہے دنیا میں تو تھا، اپنے کنبہ خاندان والوں میں بڑا خوش تھا، یعنی ایمان والے اعمال سے غافل تھا، قیامت کو نہیں مانتا تھا اور وہاں کی حاضری کا یقین نہیں رکھتا تھا، دنیا کی مستی اور مسرت اور اکڑ مکڑ کی زندگی گزارتا رہتا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ بس یہی زندگی آخری زندگی ہے، اب کوئی زندگی شروع نہیں ہوگی۔ بس اکنومیکل ریس میں لگا ہوا تھا، نہ حلال و حرام کی تمیز تھی، نہ کسی چھوٹے بڑے کی تمیز تھی، نہ کسی چیز کی تمیز رکھا۔ انسان اپنی دنیاوی اعمال اور دنیاوی زندگی میں اتنا مست رہا، اس طرح سے وہ غرق ہو گیا دنیاوی زندگی میں کہ اس نے آخرت کو بالکل بھلا ہی دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے
کہ جو انسان اپنے اہل میں مسرور ہے، خوش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بالکل ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے، نہ نمازوں کی فکر، بلکہ یہاں پر کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان بھی نہیں لاتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ بڑا ہی اچھا کیا، اور دنیا میں جو کچھ ہو جائے گا وہیں بڑی کامیابی ہے، آخرت کو ان کو فکر نہیں ہے۔ اور بالفرض والمحال اگر کوئی مسلمان بھی ایمان لانے کے باوجود وہ اچھے اعمال نہیں کرتا ہے اور اپنی زندگی کو ہر وقت عیش و مستی میں لگا کے رکھتا ہے، اپنے دنیاوی اعمال سے ہی خوش رہتا ہے، تو اس کے لیے بھی کیا ہے، جہنم کی سزا ہوگی۔ اگرچہ الگ بات ہے کہ ایمان کی وجہ سے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے کر پھر جنت عطا کریں گے۔ آگے اللہ کہتے ہیں انہ ظن ان لن یحور، بے شک اس کا خیال تھا کہ اسے واپس نہیں ہونا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایمان جو ہے ان کا ہے جو ایمان نہیں لائے، یعنی یہ یقین ان کا ہے جو ایمان نہیں لائے۔ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ کبھی نہیں سوچ سکتے کہ ہم کو دوبارہ نہیں لوٹنا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ایک بار انسان جو دنیا میں آ گیا تو دوبارہ اس کو موت آئے گی، اور پھر موت کے بعد قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے اس کی پیشی ہوگی اور اپنے اعمال کا حساب دے گا، اور اس کے بعد اس کے لیے جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اس کو دیکھنے والا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں آزاد ہوں، جو چاہوں کروں، بلکہ اس کو مرنا ہی ہے اور پیشی ہونا ہے۔ یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ میرا رب نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں تو ظاہری اسباب کے طور پر زمین کو ویڈیو کیمرے کے شکل میں بنا دیا ہے، زمین ہمارے اعمال کو کیچ کر رہی ہے، دو فرشتے ہمارے کندھوں پہ رکھ دیے ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ربک لبالمرصاد، ہمارا رب ہم کو گھات لگا کر دیکھ رہا ہے۔ ہمارا رب انہ علیم بصیر ہے، وہ علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، ہمارے اعمال کے بارے میں جانتا بھی ہے، ہمارے اعمال سے واقف بھی ہے، اس کو دیکھ بھی رہا ہے۔ اس سے کوئی جو ہے کوئی بھی اس کے نگاہ سے دور نہیں جا سکتا ہے۔ اسی کا انہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اس کو دیکھنے والا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جس سے حساب لیا جائے گا وہ تو ہلاک ہی ہوگا۔ اما عائشہ کہتی میں نے عرض کیا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ صرف اعمال نامہ پیش کر دیا جائے گا اور پوچھ گچھ نہ ہوگی، اور جس کے حساب میں چھان بین ہوگی وہ ضرور ہلاک ہوگا، کیونکہ جواب نہیں دے پائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ہے کہ رجسٹر مینٹین کرنا، بس اللہ تعالیٰ اعمال نامہ پیش کر دیں گے، بات ختم ہو گیا، اس سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ اور جس کے حساب کا پورا اس کا لینا شروع کیا جائے گا اور پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی، سوالات شروع ہو جائیں گے، وہ انسان پھنس جائے گا۔ اسی کارن ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر میرا بھی حساب ہوا تو میرا بچنا بھی مشکل ہے۔ اللہ اکبر، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کئی بار فرمایا ہو کہ ابوبکر جنتی ہیں، ابوبکر میرے ساتھ رہیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ ایسے شخص کا یہ حال ہے تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری بدعمالیوں نے ہمارے قلب کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی ہے، ہم اس کے بارے میں کبھی سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر عطا فرمائے اور آخرت کے نجات کے لیے وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کچھ سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔ کچھ سوالات ہیں؟ ٹھیک، السلام علیکم۔